الف اللہ۔ حمص کے گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا: امیر المومنین، مجھے اپنے حفاظت کے لیے قلعے کی ضرورت ہے، تعمیر کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: اگر تم عادل ہو اور عدل کرتے ہو تو تمہیں کسی قلعے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی فاطمہ مشہور امی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی۔ شادی کے روز بیش قیمت لباس اور زیورات پہنے آپ کے ہاں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر معمولی سا لباس تھا۔ بیوی کو دیکھ کر فرمایا: فاطمہ، تمہارے زیورات کس قدر قیمتی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سب تمہیں اپنے والد کی طرف سے ملے ہوں گے۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: یہ زیورات تمہارے ہیں نہ ہمارے، بلکہ سب مسلمانوں کے بیت المال سے حاصل کیے گئے ہیں اور تمہارے پاس ناجائز طور پر آئے ہیں۔ اگر تم ان کے بارے میں میری مرضی کے مطابق فیصلہ کرو گی تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، ورنہ تمہارا بستر الگ اور میرا الگ۔ فاطمہ نے کہا: جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہی فیصلہ میرا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مقبول آدمی تھے۔ ان کے پاس اس قدر ساز و سامان تھا کہ پورے 30 اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔ خلیفہ ولید کے وزیر اعظم کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش و خرم شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ وہ جس طرف سے گزرتے راستہ خوشبو سے مہک اٹھتا، لیکن جس دن وہ خلیفہ بنے انہوں نے عطر و لباس، محلات، کنیزیں، غلام اور سواریاں سب ترک کر دیا۔ ان کے پاس اب لباس کا صرف ایک جوڑا تھا۔ وہ میلہ ہو جاتا تو اسی کو دھو کر پہن لیتے۔ ایک بار ان کے سالے نے اپنے بہن یعنی ان کی بیوی سے کہا: بہن، امیر المومنین کی قمیض نہایت میلی ہو رہی ہے اور اس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں اور وہ بیمار ہیں، لوگ مسلسل عیادت کے لیے آ رہے ہیں، ان کی قمیض تو بدلوا دو۔ خلیفہ وقت کی اہلیہ یہ سن کر خاموش رہی۔ بائی نے بات پھر دہرائی۔ اس پر وہ بڑے مجبور لہجے میں بولی: قسم کھا کر کہتی ہوں، تمہارے بہنوئی اگرچہ خلیفہ وقت ہیں اور پورے مملکت کے مختار ملک بھی ہیں، مگر ان کے پاس کپڑوں کا دوسرا جوڑا ہے ہی نہیں۔